الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین و حاضرین، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، محفل شب برات کے عنوان سے اس خوبصورت رات میں اور ان ٹھنڈی ہواؤں میں آپ حضرات تشریف فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے۔ فرمایا، جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے۔ اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہٰذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا، تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی حرج نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے
اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہمارے چوری ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہوئے، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئیں۔ یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں ڈر، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے۔ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا، خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی، ڈرنا۔ جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے۔ میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی، لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے، خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مار پڑے گی، یہ خوف ہے۔ پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ۔ اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ خوف ہے۔ اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے۔ جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے، اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے۔ جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے، بڑی خوبصورت مثال دی۔ میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی، تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ۔ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے۔ شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو، 20 کنیزائیں، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، توجہ ہے، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے، لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے، روتی رہتی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے، 20 کنیزائیں ہیں، گھر میں سکون ہے، ہر شے ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو میں ڈرتی ہوں میرا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے۔
وہ ناراض نہ ہو جائے، میں قابل نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی، یہ من آنم کے من دانم، میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے، اس نے میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میرے ظرف سے، میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا، میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے، یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے۔ میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات کو، اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا تھا، اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10، 15، 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے، یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا، یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جناب داؤد طائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسے عرض کرنے لگے، داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کرنا، رب مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، امام صاحب آپ حضور کے نواسے ہیں، میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے، کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے، اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ میں کس طرح کا تھا، تو کس طرح کا بن کے آیا ہے۔ یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر۔ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اتنی زیادہ خشیت ہوتی، اور گناہگار کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کا سزا دیتا ہے، آنسو سلب ہو جاتے، اس کو تو اپنے گناہوں پہ رونا ہی نہیں آتا، وہ تو روتا ہے بچہ نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو روتا ہے پیسے نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو اس وقت روتا ہے جب اس کا مال چلا جائے، اس کو تو بعضوں کا گناہگار کو تو بعضوں کا سزا ملتی، اللہ فرماتے تو دنیا کے لیے روئے گا، میرے لیے نہیں رو سکتا۔ اور جو رب کریم کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کہتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہے، تیری آنکھ سے آنسو جب بھی ٹپکے یا میرے لیے ٹپکنا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کے لیے ٹپکنا چاہیے۔ آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا غور کے ساتھ سمجھے تو تمام اولیاء صلحات کیا یہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کیا اس کی وجہ تھی؟ نمازیں کم رہ گئی تھی، روزوں میں کمی تھی، فرائض ادا نہیں کرتے تھے کہ رویا کرتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، جناب عمر فاروق جب نماز پڑھاتے اتنا رویا کرتے تھے کہ 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جایا کرتی، 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی۔ ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں، ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازا کیا ہے۔ آپ پڑھیے کتابیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا۔ اس صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلایا، فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال اگر اللہ مجھے عمر دے، 950 سال رب عمر دے، اور پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا، عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا، 950 سال بھی اگر میری عمر ہو۔ نبی پاک نے فرمایا پھر میرے ابو بکر کے بارے میں، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی تو بات اس سے بہت آگے کی ہے نا، وہ نبی پاک کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، کس قدر زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے نا میری کتنی عظمت ہے، وہ یہ نہیں کہتے، حضور فرماتے ہیں عمر کی بڑی شان، بڑی شان، بڑی شان۔ اور عمر کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے کہتے عمر آپ کا کیا مقام ہے، تو عمر فرماتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، میں تو 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو پوچھتے جناب عمر آپ کا کیا حال ہے، تو آپ فرماتے یہ تو میرے مقدر ہے کہ میری بہن نے قرآن سنایا تو میں در رسول تک پہنچ گیا، ورنہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ کبھی جناب علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا،
भाई हुजूर शाने बयान करते हैं। नबी पाक कहते हैं मेरे अबू बकर ने एहसानात किए, बड़े एहसानात किए, मैंने सबका बदला चुका दिया, अबू बकर का नहीं चुकाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह तू ही इसे बदले दे। और जनाब अबू बकर सिद्दीक से कोई पूछता है अबू बकर आपका क्या हाल है, तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुझसे मेरे अंदर का आलम ना पूछो, अगर कयामत के दिन ऐलान हुआ ना कि सारे लोग बख्शे गए एक बाकी बचा है, तो मुझे डर लगता है अकेला अबू बकर ही बच जाएगा जो नहीं बख्शा जाएगा, मुझे डर आता है। तो भाई बन के बैठ गए लोग, लोगों को पूछ करके देखें, कहते हैं क्या पाप किया है, क्या हो गया है। खशियत से कांपती हुई रूहें, तड़पते हुए मेरे रसूल पाक के गुलाम, औलिया अल्लाह सूफिया किराम के रोंगटे खड़े हैं रब करीम के खौफ से। जो जितना मालिक को जानता है उतना कांप रहा है, उतना डर रहा है। जिसकी आंखों से आंसू खुश्क है, मतलब ये है ये रब को जानता ही नहीं, इसे क्या खबर उसका जलाल कितना है, इसे क्या खबर उसका अजाब कितना है, तू क्या जाने। इन्ना बत्श रब्बिका ला शदीद, जब वो पकड़ता है तो बड़ा सख्त पकड़ता है। हजरत उस्मान गनी को 3 दफा मेरे नबी पाक ने फरमाया जन्नती है, जन्नती है। अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना, 3 दफा हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरा उस्मान गली से गुजरे तो फरिश्ते भी इसकी हया करते हैं। जनाब उस्मान गनी जिनको मेरे नबी ने 2 बेटियां दे के कहा उस्मान मेरी 100 बेटी भी होती, एक के बाद दूसरी इंतकाल करती जाती तो मैं सारी तेरे निकाह में दे देता। वही हजरत उस्मान गनी कब्र पे खड़े हैं हुजूर के विसाल के बाद, एक कब्र पे खड़े, आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई है, रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं। गुलाम कहता उस्मान यार रोना हमें चाहिए, रोना हमें चाहिए, जिनको कोई बिशारत नहीं और आपको तो 3-3 बिशारतें, रोते क्यों हो। जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे जिस मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नत की बिशारत दी उसी रसूल ने फरमाया था कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल। सोचता हूँ अगर रब करीम ने उस्मान से हिसाब पूछ लिया, हिसाब कैसे देना है मेरे मुस्तफ़ा करीम ने। ये तो बात है ना जनाब उमर की, ये तो बात है हजरत उमर की, हजरत अबू बकर की, जनाब उस्मान गनी की। और जिस शेरे खुदा के बारे में नबी पाक ने फरमाया अलीयुन मिन्नी व अना मिन अली, फरमाया अली और मैं 2 नहीं, मैं अली हूँ और अली मैं है। जिनको फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ वहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी, उसका अली भी। जिस मौला अली शेरे खुदा को ये दर्जा दिया, वलीउल मुर्तदा उठे हैं, नमाज का वुजू किया है, मुसल्ले की जानिब जाने लगे तो जनाब अली का वजूद थर थर कांपने लगा, थर थर छम छम आंसू बरसने लगे। हजरत सैयदना इमाम हसन आगे बढ़े, अब्बा जी क्या हुआ। फरमाया हसन डर रहा हूँ, मालिक की बारगाह में जा रहा हूँ, कहीं रब अली को धुतकार ही ना दे, कहीं मालिक अली से हिसाब ही ना पूछ ले, कहीं अल्लाह तबारक व तआला नाराजगी की नजर से ही ना देखे। ओ भाई हम लोग इतने दलेर, इतने तगड़े, इतने स्याह, इतने अक्लमंद, इतने गुनाहों के पीछे पहाड़ हैं, लेकिन मजाल है कोई एक कतरा वो आंसू जो हमने संभाल के रखे हैं दुनियादारी पे बहाने के लिए। कभी अपना हिसाब कर, कभी सोच। रोज शिकवा करता है, कहता है मेरे पास पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, कार नहीं, कोठी नहीं, सरमाया नहीं। कभी सोच जो कुछ है अगर रब करीम मेरे और आपके अमाल देखे तो हमारी हैसियत है कि वो सारा कुछ हमें दिया जाता, हमारी औकात थी कि वो हमें दिया जाता जो उसने दिया है। टटोल के देखें, उम्र गुजर गई शिकवे करते, जरा पलट के देखें अगर हमारे गुनाह और हमारी नेकियां इकट्ठी की जाएं तो हम जजा वाले नहीं सजा वाले निकलते हैं माज़अल्लाह। महमूद गजनवी बड़ा प्यार करते थे अय्याज के साथ, बड़ा प्यार करते थे, नवाजा करते थे, रोज कोई ना कोई तोहफा मिलता था अय्याज को। कुछ हसद करने वालों ने कहा महमूद तू इसे तोहफे देता है और ये जंगल में असला इकट्ठा कर रहा है, ये तेरे खिलाफ अलहदा से फौज तैयार कर रहा है, कुछ वक्त आएगा ये तुझे छोड़ के अलहदा से बादशाही का दावा कर देगा। महमूद गजनवी कहने लगे ये किस तरह की बात, क्या तुम्हें पता है कि अय्याज असर से लेकर इशा तक कहाँ रहता है। महमूद कहने लगे यार वाकई मैंने कभी पूछा तो नहीं, शक का बीज बो दिया, शक का बीज बो दिया। महमूद गजनवी कहने लगे अच्छा आज मैं पीछा करूंगा, तफ्तीश करूंगा, तहकीक करूंगा कहां जाता है।
तहकीक करूंगा। महमूद गजनवी निकले पीछा करने। असर के बाद अय्याज ने जंगल का रुख किया, महमूद भी पीछे पीछे हो लिए। कहते हैं जंगल के बीच जाके एक झोंपड़ी आई, उस झोंपड़ी के अंदर अय्याज गए, दरवाजा खोला, अंदर चले गए। मुझे बड़ा गुस्सा था कि हर बात मुझे बताता है, ये क्यों नहीं बताई। जब अय्याज अंदर गए तो मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गुस्से के साथ। अय्याज ने दरवाजा खोला, बाहर आए। मैंने कहा पीछे हट। अय्याज पीछे हटे तो मैं अंदर चला गया। महमूद कहते हैं जब मैं अंदर गया तो मैंने उस झोंपड़ी में एक पुराना कुर्ता लटका हुआ देखा, एक टूटे हुए जूते पड़े हुए देखे, एक छोटा सा डंडा देखा, एक मटका, एक प्याला देखा। मैंने सारी तलाशी ली तो चंद टूटी फूटी पुरानी चीजें। मैंने कहा याज ये क्या है? तो कहते हैं याज कहने लगा बात टटोल के देख ले, यही कुछ है जो तूने देखा। मैंने कहा ये है क्या? कहते हैं याज पैरों में बैठ गया, तड़प के रोने लगा। कहने लगा बादशाह ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है। का क्या मतलब? कहने लगे जिस दिन तेरे पास आया था ना तो ये मेरी कायनात थी कुल। आज तेरी मेहरबानियों ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। मैं जो तेरा गद्दार नहीं ना होता, मैं जो तेरी नाफरमानी नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मैं हर शाम आके अपनी औकात याद करता हूं और फिर मुझे रोज रात को मेरा नफ्स कहता है इसका वफादार रहना, इसका वफादार रहना। तू इस हाल में था जब आया था, अगर ये बिगड़ गया तो फिर तुझे अपनी औकात का पता है ना। महमूद गजनवी ने सीने से लगाया। कहने लगे आज तक तू बचा भी इसलिए है कि तू अपनी औकात नहीं भूला। मुल्ला रूमी कहता है अपनी औकात याद रख, तू क्या था। तुझे एक रात सोने न दे तो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। तेरी वो आंख ले जाए तो कुछ नहीं कर सकता, वो तुझे माजूर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता। 30-30 साल के ऊंचे 7 फुट कद के जवान उसने फालक ज़दा करके अस्पतालों में डाल दिए, वो कुछ न कर सके। बड़े बड़े पहलवान जो कहते थे कि हम उठे तो दुनिया उठती है, उसने फेंक दिए मनो मट्टी के नीचे, कुछ न कर सके। अपनी हैसियत न भूल। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बातों में लोग धोखे में हैं, धोखे में है, धोखे में है, धोखे में। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया जो सेहतमंद है वो धोखे में है, वो समझता है मैं कभी बीमार ही नहीं होऊंगा, मुझे रोज इसी तरह नींद आएगी जिस तरह अब आती है, मैं रोज इसी तरह उठूंगा जैसे अब उठता हूँ, मैं जितना ही लंबा चौड़ा रहूंगा जिस तरह आज हूँ, मेरा हुस्न इसी तरह कायम रहेगा जैसे आज है। तू धोखे में है, धोखे में। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े मिट्टी का ढेर हो गए, फना हो गए। कुल्लु मन अलैहा फान, फना हो गए, कोई पूछने वाला ना रहा। और मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो फारिग है, जिनको रब ने अपनी इबादत के लिए फारिग किया, अपने दीन की नौकरी के लिए फारिग, वो भी धोखे में है, वक्त जाया कर रहे हैं, चौक और चौराहे में खड़े हैं। मेरे भाई जब अपनी हैसियत इंसान भूलता है, हैसियत भूलता है, फिर वो शिकवा करता है। जब अपनी औकात भूलता है फिर शिकवा करता है। जब वो भूल जाता है कि मैं क्या था, फिर वो शिकवा करता है। हजरत सैयदना इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह बाजार में खड़े थे तो बादशाह का बेटा गुजरा, आकड़ के गुजरा। आपने बाजू पकड़ के खींचा, फरमाया जा जाके अपनी माँ से पूछ और अपने बाप से पूछ तेरी औकात क्या है। अकड़ के चलता है, जा पूछ उनसे तेरी हैसियत क्या है। हजरत जनाब सैयदना इमाम आमश ने डांटा तो वापस आया, आगे कहने लगा अब्बा वो इमाम क्या कहता था कि मेरी औकात क्या है, क्या औकात है मेरी। तो बाप और माँ दोनों घूरने लगे, कहने लगे बेटे हमारे पास दौलत भी थी, घर भी था, मकान भी था, जायदादें भी थी, बादशाहत भी थी, पर हम दुनिया के दरवाजों से भीख मांग मांग के थक गए थे। अर्श का मालिक एक बेटा अता नहीं करता था, एक बेटी नहीं देता था, तड़प गए थे, रोते थे, सिसकते थे। फिर वही इमाम अहमद जिन्होंने आज तुझे गली में खड़ा किया है, उसके दरवाजे पे जाके बैठ गए। हमने कहा रब नाराज हो गया, दुआ करो हमसे राजी हो जाए, चलो ज्यादा नहीं 1 लाल ही हमें दे दे। का इमाम आमश दुआएं किया करते थे तो तब अल्लाह पाक ने तू हमें अता किया था। तेरी ओ भाई अपनी हैसियत का तो तायुन कर, बढ़ बढ़ के बातें करता है, तू बड़ा खोल खोल के बोलता है, अपनी हैसियत का तो तायुन करना, जरा अंदाजा तो करना कि तू कौन था, कहां से आया है, तेरी औकात क्या है। यहाँ लोग
ایک منٹ میں آگے نکل جاتے، پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ اور میرے بھائی جو بڑے لوگ تھے وہ تڑپا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، جانور پیاس سے مرنے لگے، جوان بچے بوڑھے نڈھال ہونے لگے۔ فرماتے ہیں میں بھی نکلا، سفیان ثوری بھی نکلے، اور بھی کئی صوفیاء میدان میں نکلے، دعائیں مانگی پر بارش نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے ایک جھونپڑی سے ایک سفید بالوں والا اور گندمی رنگ والا ایک بوڑھا غلام نکلا جو کسی کا ملازم تھا، باہر آیا جھونپڑی سے، ہم اسے دیکھ رہے تھے، وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے چہرے پر عبادت کے نشان تھے، دور سے اس کا چہرہ دیکھتے لگتا تھا کوئی رب کریم کا بندہ ہے۔ فرماتے ہیں ہم اسے اللہ کا ولی جانتے تھے۔ اس نے دعا مانگی کہ تو لفظ پتہ کیا ہے دعا کے؟ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا مولا مجھے پتا ہے یہ جو بارش نہیں نہ ہو رہی ہے میری وجہ سے نہیں ہو رہی، میرے گناہوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، بڑی لمبی لائن ہے۔ کہنے لگا اے اللہ میری اکیلے کی وجہ سے سارے بغداد کو سزا تو نہ دے، رب کریم جوان بھوکے، بچے بھوکے، مائیں ترس گئیں، بچے ترس گئے، جانور پانی کے قطرے، اللہ گناہ تو میرے اکیلے کے ہیں اور ان سب کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہ میری سزا سب کو تو نہ دے، میری سزا صرف مجھے دے، ان کو نہ دے۔ کہتے ہیں ابھی اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، دعا بول رہا تھا، رب کریم نے فوراً بارش عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں کھل کے بارش برسی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا پتہ کرو کس کا غلام ہے، کہا فلاں آدمی کا۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں شام کو گھر چلا گیا، اس کے آقا سے بات کی، خرید لیا۔ میں جب اس کو خرید کے لایا، گلی میں جا رہے تھے تو مجھے کھڑا کر کے کہنے لگا فضیل میں نکما سا آدمی ہوں، بال بھی سفید ہیں، مجھ سے تو زیادہ کام ہی نہیں ہوتا، کیوں تو نے پیسے خرچ کیے؟ میں اس قابل ہی نہیں تھا، کیوں خریدا؟ تو حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کل جو تو نے دعا مانگی تھی تو نہیں دیکھ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، تو مقبول ہے رب کریم کی بارگاہ کا، تجھے اس لیے خرید کے لایا ہوں تو مقبول ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ سنے تو ٹھہر گئے، وہ کہنے لگے اچھا آقا مجھے 5 منٹ کا وقت ملے گا؟ میں نے کہا ہاں ہاں ضرور ملے گا۔ کہتے ہیں انہوں نے وہیں نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے مولا تیرا اور میرا راز تھا، تو نے راز کیوں کھولا؟ اللہ مسترنا بستری کل جمیل، یا اللہ تیرے پاس پیارے پیارے پردے ہیں، ایک پردہ مجھے عطا کر دے، مجھے اپنا رکھ، مجھے لوگوں کے سامنے میرے پردے نہ کھول۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ زمین پہ بیٹھے کلمہ شہادت پڑھا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے بھائی جو زیادہ پرہیزگار تھے، جو بڑے رب کریم کے بندے تھے، ان کے تو آنسو خشک ہی نہیں ہوتے، وہ تو تڑپا کرتے، صبح شامیں ان کی روح کے گزرتے تھے اور رب کریم کی ناراضگی سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں بگڑ نہ جائے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک جنگ سے خوشخبری آئی تو جو خوشخبری لانے والے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے خوشخبری دینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، صحابی نے آ کے کہا عمر مبارک ہو۔ جناب عمر کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، بات چیت جاری تھی، کہا مبارک ہو فتح ہو گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹھہر تو جا، اس سے تو بات کر لینے دے جس سے کر رہا ہوں، جب کہنا ٹھہر تو جا۔ تو جو پیچھے کھڑے تھے وہ شرمندہ ہو گئے، اتنی سی بات ہے نا، چودھری تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب 5-10 کی ایک دن کے اندر بے عزتی کر لے، پڑھا لکھا تو بنتا ہی تب ہے جو 10-15 کو جاہل کہہ لے، تو بڑا تو بنتا ہی تب ہے جو 5-6 کو نیچا دکھا لے۔ تو یہ ہماری ڈگریوں کا تو مزاج ہی بڑا مختلف ہے، ہم تو اعزاز والے ہوتے ہی تب ہیں جب کچھ چھوٹا ہوگا تو ہم بڑے ہوں گے نا، ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کچھ چھوٹا ملے، کسی کو چھوٹا کر کے اس کے قد پہ سوار ہو کے بڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اتنی سی بات تھی کہ ٹھہر جانا یار پہلے اس کی تو سن لینے دے۔ وہ شرمندہ ہو گئے صاحب، جب وہ شرمندہ ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم دوڑے گئے، صحابہ کہتے ہیں گارا تھا، کیچڑ تھا، اس گارے میں سر رکھا، سجدہ کرنے لگے، اٹھے، کہنے لگے مولا اپنی عمر سے ناراض نہ ہو جانا، یہ کل تک اونٹ چرایا کرتا تھا، آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرنے لگ گیا ہے، یہ اپنی حیثیت ہی بھول گیا، اسے خبر ہی نہیں کہ یہ کیا تھا،
یہ آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرتا ہے؟ اللہ اپنی عمر سے ناراض نہ ہو جانا۔ وہ شخص کہتے ہیں پیچھے آ کے کھڑا رو رہا ہوں۔ میں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں یار، میں نے تجھے شرمندہ کیا ہے، یہ میں بھول گیا تھا کہ میں کیا ہوں۔ بھائی اپنی حیثیت کا تعین کریں، آؤ آج اپنی حیثیت کا تعین کریں، دیکھیں ہم کہاں تھے، کہاں بیٹھے، پلٹ کے دیکھیں کیا تھے، ہم کیا ہیں، راتیں کہاں گزرتی ہیں، صبح کہاں بیتتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اپنے ظلم، زیادتیاں، جھوٹ، غیبتیں، بے حیائیاں، اپنی زندگی کے امور کا اگر ہم یک نظر جائزہ لیں، پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو حضرت جناب سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر لوگ اپنے گناہ یاد کریں تو وہ پریشان ہو جائیں کہ ہمیں پانی کا قطرہ کیوں مل رہا ہے، وہ اگر اپنی غلطیاں یاد کریں تو انہیں احساس ہو کہ ان کا سانس کیسے چل رہا ہے۔ بھائی اگلی بات سنو گے تو اور حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ اب خیال آتا ہے، اب سوچ آتی ہے کہ رب کریم نے کتنی ڈھیل دی ہوئی ہے۔ ہم ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ میری عقل مندی کا کمال ہے کہ مجھے سارا کچھ نافرمانی کے باوجود بھی مل رہا ہے۔ بھائی خشیت الہی پیدا کریں۔ جتنا بندہ بڑا ہوتا تھا اس کے دل میں خوف بھی اللہ کا وہ جانتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے تو ایک بی بی فتویٰ پوچھنے آئی۔ بی بی روز خاوند سے مطالبہ تو کرتی ہے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، اللہ کرے وہ یہ مطالبہ کرنے لگ جائے کوئی شے نہیں چاہیے، جو چاہیے حلال کا چاہیے۔ آمین تو کہہ دے۔ اللہ کرے بی بی یہ مطالبہ کرنے لگ جائے سوکھی روکھی چاہیے پر چاہیے مجھے جائز دینا، بے شک ایک وقت دینا۔ اللہ کرے یہ مطالبہ ہونے لگ جائے، شب برات کی بڑی مقدس رات، اللہ کرے اس رات یہ مطالبہ ہونے لگ جائے۔ ایک بی بی آئی خاتون، چرخہ کاٹتی ہے، سوت بناتی ہے، حضرت امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئی۔ کیا مسئلہ پوچھا اس نے؟ کہنے لگی حضرت جی میں نا رات کو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں، سوت بناتی ہوں، 14ویں رات کا چاند جب چڑھا ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں میں چرخہ کاٹتی ہوں۔ کئی دفعہ نا بادشاہ کا لشکر میری گلی سے گزرتا ہے، بڑے بڑے لالٹین انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے روشن دان، بڑی بڑی ان کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ تو حضرت جی کئی دفعہ نا وہ جب گزرتے ہیں تو ان کی روشنی میں بھی میں کچھ سوت بنا لیتی ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اس روشنی میں میں جو سوت بناتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کی روشنی میں حضرت امام اعظم نے اللہ اکبر کہا اور چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ حضرت امام صاحب نے اپنا گریبان پکڑا اور کھینچا، قمیض پھٹ گئی۔ کہنے لگے بی بی مسئلہ چھوڑ، تو پہلے بتا تو ہے کون، کہاں سے آئی ہے، کون ہے، بتا۔ تو کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، میں حضرت بشر حافی، وہ جو درویش ننگے پیر نہیں پھرتا رہتا بغداد کی گلیوں میں، میں اس عظیم بھائی کی بہن ہوں، بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ تو حضرت امام اعظم فرمانے لگے کوئی اور بی بی آتی تو اس کے لیے جائز تھا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے تو کسی کی روشنی نہیں استعمال کرتی، خود آتی ہے، کوئی اور آتی تو جائز تھا، تیرا مقام بڑا ہے، تیرے لیے جائز نہیں، یہ جائز نہیں، تو اپنی حیثیت کا تعین کر، یہ تیرے لیے درست نہیں۔ بھائی بڑا تو تب ہوگا جب تیری احتیاط بڑی ہو جائے گی، بڑا تب ہوگا جب تیرا تقوی بڑا ہو جائے گا، بڑا تو تب ہوگا جب تو حلال حرام کے معاملے میں باریک باریک چیز کا خیال رکھے گا۔ اور اگر تو کہ خیر ہے دیکھی جائے گی، ساری دنیا کر رہی ہے، ساری زمانہ کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، وہ خدا کے بندے یہ کس طرح کا معاملہ ہے، یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں اور میرے عزیز خشیت والی زندگی پیدا کریں، تقوی والی زندگی پیدا کریں۔ ہم لوگ ایسا وقت گزار رہے ہیں، اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ انسان دنیا میں آتے ہیں، اس شہر کے بہت سارے لوگ ہو گزرے، علماء، مشائخ، صوفیاء، تاجر، زمیندار، آپ کسی بھی شعبے میں ٹٹولیں گے تو آپ کو کئی نام ملیں گے۔ اس شہر محبت کے ڈھیروں لوگ ہو گزرے، اور یہ کہانی ہر شہر کی ہے۔ آج میں اور آپ یہاں بستے ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم داستان ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں
ایک شہر سے گزر رہا تھا تو میرے پیر کو ٹھوکر لگی، میں نے زمین کھودی تو ایک کھوپڑی نکلی، کھوپڑی نکلی تو اس کے اوپر تاج بھی تھا۔ فرماتے میں نے شہر کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے، اس میں غریب دفن تو نہیں ہو سکتا تھا، دفن تو بادشاہوں کا خاندان ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں مٹی ڈالنے کوئی نہیں آتا۔ اب یہ سیدھی سڑک بن گیا۔ بھائی کبھی پلٹ کے دیکھ، ہزاروں لوگ آئے، اس روڈ سے کروڑوں لوگ گزرے اور منزل کو چلے گئے، لوگوں نے یاد نہیں رکھا۔ آپ اپنے حصے کا عمل کرنے آئے، ٹھیکیدار نہیں ہے کوئی اپنی اولاد کا، بال بچے کا، بہن بھائی کا۔ حق ضرور ہے، ان کے لیے محنت ضرور کرے گا، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اب بڑا ذمہ دار ہوں تو میں نے 20 کروڑ بینک بھر کے جانا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمانے لگے بیٹو تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا۔ کہا ابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹے میں بزدل تھا، جہنم سے ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی بینک بیلنس اکٹھا نہیں کر سکا۔ میں تھوڑا دلیر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو تجوریاں بھر کے جاتا۔ پرانے بادشاہ محل چھوڑ کے گئے ہیں، پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود میں فقیر ہوں، خالی آ جا رہا ہوں۔ بزدل جو تھا، آپ نے جب یہ لفظ کہے تو بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو فخر ہے، جس گلی سے بھی ہم گزرتے ہیں کپڑے ہمارے سادے ہوتے ہیں پر لوگ دکانیں چھوڑ کے ملتے ہیں، کہتے ہیں نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، یہ بڑے مرتبے والے باپ کی اولاد جا رہی ہے۔ بھائی یاد رکھیں، خشیت الہی پیدا کریں، نہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں۔ اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ ناجائز کمایا ہے تو وہ اللہ آپ سے نہیں، آپ کے بچے سے نہیں پوچھے گا، بیوی سے نہیں پوچھے گا، بہن بھائی سے نہیں، وہ آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے اپنے اعمال پر غور کریں۔ آج شب برات ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اتنی بخشش ہوگی، مدینے میں سب سے زیادہ بنو کلب کا قبیلہ بکریاں پالتا ہے، ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ اس کو توبہ کی رات کہا جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ غلطی، آپ کا ملازم کتنی بار غلطی کرے تو آپ رکھ لیتے ہیں؟ ایک دن میں 100 دفعہ کرے تو گنجائش ہے اس کو رکھنے کی؟ اللہ رکھ لیتا ہے، کہتا تو توبہ کر، ہے گنجائش؟ میرا خیال ہے جو 10 بار بھی کرے اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ استاد باپ ہوتا ہے، بچے سے غلطی ہو جائے تو کہتا تجھے ارجانہ بھرنا پڑے گا۔ بچے لگے نہیں ہوتے اسکولوں میں، جرمانے لگے ہوتے ہیں، چھٹی کا لیدہ ہے، فلاں کام کا لیدہ ہے، حالانکہ باپ ہے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر، اور توبہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ، جس آدمی نے کل 5 نمازیں نہیں پڑھنی اس کا آج توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ میں آئندہ گناہ، تو جو سویرے 5 نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا، کہتا ہے کل زور نہیں میں نے پڑھنی، چلو فجر تک جاگنا ہے، فجر پڑھ لوں گا، تو اس نے توبہ کی ہے؟ کوئی مذاق ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کر دے، کیا معاف کر دے؟ سویرے تو مسجد آئے گا۔ بھائی آپ کسی جگہ، ہم سادے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ، یہ ہمارا دیہات کا ماحول ہے، بچے کو مارتے ہیں نا مدرسے والے کو تو ہم کہتے ہیں دوبارہ کرے گا، تو کیا کہتے ہیں اگوں تو جو بچہ کہے تسی تھپڑ دو مار لو میں سویرے پھر کرنا جی، تو اس کو معافی ملے گی؟ یہ کیسی معافی ہے کہ سویرے میں نماز نہیں پڑھنی زور کی لیکن یا اللہ معاف کر دے؟ یا اللہ، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مذاق ہے، مذاق نہیں کرے۔ اور بندہ کوئی سیانا ہو تو مذاق برداشت نہیں کرتا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، رب کریم کے ساتھ مذاق۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور سویرے جھوٹ پھر بولنا ہے اٹھتے ہی، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ، تو توبہ کو سمجھے تو صحیح نا میرے بھائی، توبہ کو سمجھیں۔ تمام صحابہ، چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو ہر آدمی پیا کرتا تھا، جب حرام ہو گئی تو پھر کسی نے منہ نہیں لگایا، توبہ ہو گئی تو پھر ہو گئی، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر کبھی قریب
حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے اندر ایک غلطی تھی، میرا بہت ساری خواتین کے ساتھ دوستانہ تھا. نبی پاک کی بارگاہ میں جب میں گیا اسلام کی بائعت کی تو حضور نے فرمایا تیری نظر جھکی رہنی چاہیے، خبردار کسی عورت سے تیرا. کہتے ایک نصیحت نبی پاک نے کی. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو اس طرح سمجھایا کہ عورتیں اگر میرے پاس آ کے کھڑی ہوتی تھی تو میرے اندر کا وجود کہتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا میری توجہ جائے، اس لیے کہ توبہ کی ہے، اب دوبارہ ادھر توجہ جا سکتی. میرے بھائی توبہ کو اس کے مفہوم کے ساتھ توبہ کریں، جھوٹ نہیں بولیں، گناہ نہیں کریں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حضور کہتے ہیں حضور 100 دفعہ دن میں استغفار کرتے. امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا استغفار پڑھ. ایک پھر آ گیا، اس نے کہا حضور میرے پاس روزی نہیں، فرمایا استغفار پڑھ. ایک اور آیا، اس نے کہا حضور بیماری بڑی ہے گھر میں، فرمایا استغفار کر. آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے، کہا ابا جی جو آتا ہے آپ استغفار ہی بتاتے ہیں. آپ فرمانے لگے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب راضی بڑا ہوتا ہے. تو میں نے سب کو توبہ کا وظیفہ بتایا ہے، جس کی جو بھی مجبوری ہو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس پہ نظر رحمت کر دیتا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کریں، نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھا کریں، اس کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھیں. 5 وقت مسجد میں حاضری دیں، چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے، باقی سارا کچھ بعد میں. آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی کا ہے، موت کا نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں جن کے بزرگ چلے گئے وہ ڈیلی جاتے ہیں قبرستان، کل بیٹھتا ہے 2 گھنٹے جا کے. والد صاحب ہیں، دادا جی ہیں، نانا جی ہیں، دیکھا کبھی کسی کو صبح گیا ہو شام آیا ہو؟ یہی حال ہمارا ہوگا، بالکل کوئی نہیں جائے. اور پھر جب کوئی انتقال کر جاتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی کو غسل دے لو، کہتے ہیں میت کو غسل دو. ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ. آپ کے رشتے ناطے ختم ہو گئے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے جنازے پڑھانے کا موقع ملتا ہے. 1-2 بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ دعا ہوگی. جنازوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں جنازے سے محسوس کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو. میں دیکھتا ہوں کہ جنازہ ہونے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا کام، یہ ہو گیا. اور وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف یہی جنازہ ہے، اسی نے فوت ہونا تھا، ہم تو بچے ہوئے ہیں. قرآن پاک سے محبت کرنا، قرآن پاک پڑھنے والوں سے پیار کرنا، قرآن کے مدارس کو آباد کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے، بڑا کٹھن. ایک تو تنقید کی نظر بھی سب سے زیادہ اداروں کی طرف ہوتی ہے اور سب سے کم تعاون بھی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے. مجبوری کے ساتھ ادارے وقت گزارتے ہیں. اپنا رجحان مدارس کی جانب کریں اور دین سیکھنے کی طرف رجحان کریں. قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید صحیح سمجھنا سیکھیں. اور پھر میرے بھائی جو آیات آپ کو ضروری ہیں، نماز جنازہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، وہ کسی اچھی قاری سے، اہل سنت کے کسی شخص سے ان کی درستگی کرائیں، اپنے معاملات پہ غور کریں، یہ ان کوتاہیوں سے باہر آئیں، قرآن پاک سے محبت کریں اور دینداروں کے ساتھ جڑیں. ایک گزارش آپ سے اور کرنی ہے، اس کو بھی کھلے دل کے ساتھ سنیے گا، کھلے دل کے ساتھ. یہ شب برات کی رات ہے اور میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ کسی پیر صاحب سے ملیں، کسی آستانے پہ جائیں، یہ کچھ گزارشات ہیں، بات میری ختم ہو گئی، وہ کر کے میں دعا کرنے لگا ہوں. تو شریعت اسلامیہ کا ضرور پاس اور لحاظ کریں. یہ دیکھیں جس صوفی کے پاس، درویش کے پاس، جس کو آپ پیر سمجھ رہے ہیں، اسے کوئی قرآن حدیث بھی آتا ہے، وہ کوئی سنت شریعت کا بھی پابند ہے. میری اپنی جماعت سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، خدا را اب بس کر دے. بڑی تباہی ہو گئی اور لمبی چوڑی ہو گئی، تھک گئے ہم کہہ کے. لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، ادھر دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کندھوں تک بال رکھنا جائز ہے، کندھوں تک، کندھوں سے نیچے رکھنا حرام ہے. کیسے اس شخص کو لوگ پیر مان لیتے ہیں جس نے داڑھی سنت سے چھوٹی رکھی ہوئی ہے؟
بال بڑے رکھے ہوئے ہیں، یہ ملنگ صاحب ہیں، ان تماشوں سے باہر آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ ہم دم کے قائل ہیں، درود کے قائل ہیں، میں سارا دن پتہ نہیں 20 تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ چیزیں جائز ہیں، ان کی شریعت میں اصل ہے، دلیل ہے، لیکن کل دین یہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں اور علم کی طرف رجوع کریں، تقوی کی طرف رجوع کریں، ان ظالموں سے، بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں جو ہمیں روز آ کے کہتے ہیں یہ تمہارا پیر تو یہ تمہارا پیر، جب ہم خود کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں، تو ہم کسی شرابی کبابی کو اٹھا کے کہہ دیں یہ تمہاری جماعت کا بندہ ہے تو تم رکھ لو گے؟ کہو ہم اگر کہہ دیں تمہاری جماعت یہ درس دیتی ہے تو تم مان لو گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کسی جماعت کا کوئی شخص غلط ہے، اور ہم درباروں والے نہیں، ہم تو مسجدوں والے لوگ ہیں، دربار تو ایک ضمنی چیز ہے، بن بھی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہر مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، تو اندر دربار ہی بنا ہوا ہے، جنت کھلی ہوئی ہے، اوپر بلڈنگ بننا اتنا ضروری کام؟ مہربانی فرمائیں ایک تو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، رمضان شریف آئے گا اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور جب کسی دینی مجلس میں جائیں تو روح کی دنیا لے کر کے جائیں، کچھ سیکھنے کے ارادے سے جائیں، کچھ درس لینے کے ارادے سے جائیں، جمعے پڑھیں، دروس سنیں، تو کچھ لینے کے ارادے سے جائیں، اور دین کی خدمت میں اپنے حصے ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس سے صرف چندے کا معاملہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، یہ آپ کا دین میں حصہ ہوگا، یہ آپ کا دین کے ساتھ تعاون ہوگا۔ آخری بات میرے بھائی آپ حضرات سے یہ ہے، اس کو ضرور سمجھیں، خواتین کو پردے کا پابند کریں، ان کو پردہ داری سکھائیں، پردہ شریعت میں ضروری ہے، اور جواب دہ عورت نہیں ہوگی، اس کا خامند ہوگا، اس کا باپ، اور اس کا اگر بھائی بڑا سربراہ ہے تو وہ جواب دہ ہوگا کہ عورت بے پردہ کیوں نکلتی ہے۔ تہذیب کے نام پر بد تہذیبی نہ کریں، خبردار کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رسول ناراض ہو، ان کو پردے کا پابند کریں، بغیر برقعے کے، بغیر مکمل نقاب کے، بالکل عورت کو اجازت نہ دیں گھر سے نکلنے کی، سختی کریں، اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا تعلق یورپ کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، ان کو پابند کریں۔ اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، مرد ذمہ دار ہے اگر اس کی عورت باپردہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور شب برات کی رات اتنے لوگ گواہ ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا، آپ کو پہنچایا گیا، آسمان زمین اور ہوا گواہ ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں ان کو پردہ کرانا ہے۔ ذکر ہوگا، ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھک سے جاتے ہیں، تھک کے ذکر نہیں کریں، ذکر کریں تو پوری دل جمی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، کیف کے ساتھ۔ اور آج کر کے تو دیکھیں بھلا ذکر میں ہوتا کیا ہے، یہ لذت کیا ہے، یہ کیف کیا ہے۔ میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں، بیٹا اکثر مجھے کہتا ہے ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں، ذکر تو ایک کیفیت ہے، لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے، تو ذکر کریں اللہ کا، درود شریف پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ آج لائٹ کو بند کر کے جب ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مجمع میں نہیں بیٹھے، یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہمیں تو ساتھ والا دیکھ نہیں پا رہا، دعا مانگے، اور اللہ سے مانگے تو کھول کے مانگے۔ اور آج اگر ہو سکے نا تو کوئی ایک آدھ قطرہ گرا ہی دے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا محفل میں چند لوگ بھی رو پڑیں تو سب کا کام بن جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے کئی گناہگاروں کو ساتھ اللہ اس پہ فضل فرمائے گا۔ یہاں ذکر کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر سلام ہوگا، پھر ایک دفعہ آخر میں دعا ہوگی، پھر آپ کو کچھ وقت دیا جائے گا انفرادی طور پہ نفل ادا کرنے کا، 4 6 نفل پڑھ کے نئے سرے سے تازے ہو کے آپ حضرات تشریف لائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں لنگر کا بندوبست ہوگا، آپ حضرات کے لیے ماں حضر جو کچھ ہے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ کوشش کریں روزہ رہ ہی جائے صبح کا، ویسے بھی پریکٹس ہوگی رمضان کی، اور شعبان میں زیادہ روزے رکھنا میرے نبی پاک کی سنت بھی ہے، اس لیے ضرور کوشش کریں کہ سحری کا بندوبست ہے تو آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے